دن کا ٹھکانہ ہے یہ، اور ایک ہے یہ، ساری دنیا کے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، نفسی کا ہوگا سما۔ ٹوڈے چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے دوستو۔ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں خاص پروگرام جس کا عنوان ہے 12 امام اور 12 پیغام۔ تو آئیے بغیر دیر کی آپ کو ہم پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور سنیے انس قاری کے سوال اور ان تمام علماء کرام کے جواب۔ دوستوں آداب، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش 12 امام 12 پیغام کی ایک اور نئی کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان حافظ سیف رضا اسماعیلی صاحب۔ دوستوں، عورتیں اولین وقت سے مظلوم رہی ہیں، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے عورتوں کا حق، وہ وراثت میں ہو، تعلیم میں ہو، معاشرت میں ہو، وہ تمام حق جو ان کا تھا وہ انہیں دلایا۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے مہمان سیف رضا اسماعیلی سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود حافظ سیف رضا اسماعیلی صاحب ایک بہترین ثنا خواں بھی ہیں۔ تو آئیے پہلے ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں چند اشعار ہمیں سنائیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ کہ دستک ٹوڈے کی ساری ٹیم کا کہ مجھے آج دعوت دیا گیا اس چینل پہ۔ جیسا کہ آپ دستک ٹوڈے کی ٹیم نے مجھ سے گزارش کی کہ نعت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگ سماعت کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے اس سے پہلے ہم لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنبری زلف والا ہمارا نبی، عنبری 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 زلف والا ہمارا نبی، عنبری زلف والا ہمارا نبی، روشنی کا اجالا ہمارا نبی، روشنی کا اجالا ہمارا نبی، غیب دا نور والا ہمارا نبی، غیب دا نور والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، غیب دا نور والا ہمارا نبی۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ لوگوں کے جانب سے دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں۔ در پہ گئے رو کے، کدھر پہ گئے رو کے، کدھر پہ گئے رو کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ گئے رو کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے آئیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے آئیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غیب دا نور والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت
دستک ٹوڈے کے چینل پر سماعت کر رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ نعت پاک آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف لوٹتے ہیں۔ آج ہم اپنے مہمان سے جانیں گے کہ عورتوں اور بیٹیوں کے تعلق سے اسلام سے پہلے کیا حالات تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہونے کے بعد کس طرح سے اس میں چینجنگ آئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی کس طرح سے پاسداری فرمائی۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، بعثت سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے، زمین کے مختلف خطوں پہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس بارے میں آپ روشنی ڈالیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی سے پہلے بہت سے دیشوں میں کیا حالات تھے عورتوں کے۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور بے شک ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بہت سے دیشوں میں، بہت سے علاقوں میں، خطوں میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ یورپین ممالک میں مرد اور عورت کے حقوق کی آج بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج مرد کو جس طریقے سے سماج میں عزت دی جاتی ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی عزت دینی چاہیے، مگر ان کی تاریخ اگر ہم لوگ دیکھیں، پچھلی تاریخ تو بہت کالی ہے، اور ہم لوگ دیکھیں ان کی ملک کی طرف اگر ہم لوگ توجہ کریں، پچھلے معاملات پر اگر ہم لوگ روشنی ڈالیں تو ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عورت کے اوپر جو قرض ہوتے تھے وہ بالکل شادی کرنے کے بعد اس کے مرد کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ مگر یہ ضرور جانیں کہ ان کے جو عورت کے جو حقوق تھے، یعنی نان و نفقہ کے، کہ عورت اگر عورت سے شادی ہوئی تو اس کے بعد سے جو عورتیں ہوتی تھیں اور مرد ہوتے تھے تو مرد کے ان کے اوپر کوئی نان و نفقہ نہیں تھا کہ ان کو چاہے تو کھلائے چاہے تو پلائے، وہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ اور عورتوں کے حق میں جتنی بھی زمین جائیداد، بہت سارے جو بھی زیورات تھے وہ مردوں کے سارے ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ملتی ہے کہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور عورت اگر بیوہ ہو گئی تو اس کو پھر دوسری شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ حافظ صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا ناظرین کرام کو کہ یورپین ممالک جو تھے اور اس کے علاوہ بھی جو مختلف خطے تھے زمین کے، کہیں بیٹیوں کو زندہ درگور، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کہیں پر ودھوا جو عورتیں ہوتی تھیں، ویڈو، ان کو چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اس کے بعد ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور شادی کے بعد تمام چیزیں، کوئی مالکانہ حق عورت کا اس کے مال پہ نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس بابت کیا ارشاد ہوا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نان و نفقہ کو واجب قرار دیا ہے، شریعت اسلامیہ میں واجب ہے۔ اس کے علاوہ وراثت میں کیا عورتوں کو حصہ دیا گیا ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے؟ اس کے علاوہ کیا جو عورت تحائف اور شادی سے پہلے جس چیز کی وہ مالک تھی، تو کیا اسلام میں بھی وہ ان چیزوں کا مالک شادی کے بعد شوہر ہو جاتا ہے یا پھر عورت ہی رہتی ہے؟ ان سب چیزوں پہ آپ روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا کہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے جب وہاں کی کلچر کو دیکھا، وہاں کے معاملات کو دیکھا کہ بیٹیوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے زندہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، روایتوں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت فرماتے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ جو عورت جو دہیج کی شکل میں جو اپنے میکے سے جو چیزیں لے کر آتی ہے، کیا اس پر آدمی کا حق ہے یا عورت کا ہی ہے؟ یہ پہلے سے جن چیزوں کی مالکہ ہے وہ شادی کرنے کے بعد کیا آدمی کی ہو جاتی ہے؟ تو ایسا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ جس چیز پہ عورت پہلے مالکانہ حق رکھتی تھی اسی طریقے سے شادی ہونے کے بعد بھی اس کا پورا حق ہے۔
پورا مالکانہ حق ہے، اور سسرال میں جو بھی چیز ضرورت کے سامان جو چیزیں لے کر آتی ہے اس کا مالکانہ حق اس پر رہتا ہے۔ اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کو زندہ اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو چتا کے ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں یعنی جوانی کے عالم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بیوہ 40 سال کی، اور وہ بھی 2 آدمیوں کی بیوہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جن سے بھی ان کی شادی ہوتی ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد یہ بس کہہ کر نہیں دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کر دکھایا کہ ہاں جو میں تعلیم تم کو دے رہا ہوں وہ میں عملی طور پر کر کے بھی دکھا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنائیں، اور جو غلط رسومات ہمارے معاشرے میں عام ہے اس چیز کو ہم لوگ ختم کریں، اور جو سماج میں عورتوں کی عزت ہے، جس طریقے سے شریعت نے ہم کو حکم دیا کہ عورتوں کی کیا کیا عزت ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی وغیرہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری 4 بیٹی ہیں، اگر میں اس کی پرورش اچھے سے کروں اور اچھے سے پرورش کرنے کے بعد اس کی شادی اچھے گھرانے میں کر دوں تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر اور ثواب کیا عطا کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس لڑکی کی تو نے اچھے سے تربیت کی اور کرنے کے بعد اگر چاروں کی شادی کر دی اور جب اس شادی کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تجھے آخرت میں دے گا، اور دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا، اور آخرت میں اس کا اجر تجھ کو یہ دے گا کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سوالات کیے کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، کسی کی 2 بیٹی ہو، اسی تعلقات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اچھی تعلیم دلانے کے بعد اچھے گھر میں ان کا رشتہ کر دیا تو تم لوگوں کو بھی جنت نصیب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری کوئی بھی بیٹی نہیں ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری کوئی بھی بیٹی نہیں ہے تو کسی مسلمان کی بیٹی کو اس کو لے، اور لینے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت دلا، اور دلانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اچھے گھر میں شادی کروا دے، اور کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثواب یہ عطا کرے گا کہ تجھے حشر والے دن انعامات سے نوازے گا اور تجھے جنت عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حافظ سیف رضا صاحب نے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہمیں بتائی کہ عورتوں کے تعلق سے جو خراب حالات تھے ان کا صحیح نظریہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح سے پیش کیا۔ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے بارے میں فرمایا، الفاطمۃ بدعۃ منی، جس دور میں گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعث لعن سمجھا جاتا تھا، خود باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کے استقبال کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آخر میں آپ نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ جس کی بیٹی نہ ہو وہ بھی کسی مسلمان کی بیٹی، کسی دوسرے کی بیٹی لے کر اس کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اگر اپنے اوپر اٹھائے تو اللہ پاک اس پر بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا ناظرین سے کہ آپ میں جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ ضرور غریب نادار بچیوں کی تعلیم تربیت کا انتظام کریں، ان کی شادی وغیرہ کا انتظام کریں۔ اللہ پاک یقیناً اس کا اجر آپ کو قیامت میں عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے ایک آخری سوال کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کیا تھی؟ انہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، انہیں کس طرح سے اپنے شب و روز گزارنے ہیں، کس طرح سے اپنا تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر آگے کیسے زندگی میں ان کو سروائیو کرنا ہے، اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ عورتوں کو کس طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے اور بچوں کی تربیت وغیرہ کس طریقے سے کرنا چاہیے اور ان کو علم دین کیسے سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا اور اپنی ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اگر ہم کو
صحیح ڈھنگ سے اگر زندگی کو گزارنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو یعنی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے، اور یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں جب ہم لوگ نماز کی پابندیاں کریں گے اور بیچ میں نفل روزے وغیرہ بھی رکھیں گے تو ہم لوگ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ہم لوگوں کو دیکھ کر سیکھیں گے، کیونکہ ایک ماں جو گھر میں ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں، اور بچوں کا جو پہلا مدرسہ اور پہلا اسکول ہوتا ہے وہ خود ان کی ماں ٹیچر ہوتی ہیں، اور ان کا گھر جو ہوتا ہے وہ اسکول اور مدرسہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچے اس اسکول میں، اس مدرسے میں یعنی گھر میں جس طریقے سے ان کے گھروں کا ماحول رہے گا اس طریقے سے بچے وہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم کو حاصل کریں گے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا، اور ماں اگر صحیح سے اگر علم دین نہ حاصل کرے اور وہ روزے نماز نہ کرے تو بچہ بھی شاید اس راہ راست سے ہٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو گھر میں اگر رہیں تو نمازوں کا اہتمام کریں، نفل روزے وغیرہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروں میں تعریفیں اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں کہ ان کو کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہم لوگوں کو اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں چاہیے کہ ہم بھائیوں کو بھی کہ اپنی بہنوں کا ہم لوگ خاص خیال رکھیں، اور ہماری بہنوں کو اگر ضرورت کے تحت اگر بازار وغیرہ جانا پڑے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ بازار وغیرہ جائیں، کیونکہ شریعت نے کوئی باؤنڈیشن آپ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ قید شریعت نے لگا رکھی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے وہی چیزیں بتائی ہے جو ہم لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم لوگوں کو آزادی نہیں ملی ہے تو یہ چیزیں غلط ہے، کیونکہ شریعت نے آپ لوگوں کا ایک مرتبہ اور اہمیت بتایا ہے کہ شریعت میں نظر کیا ہے۔ اب سوچئے اس سے پہلے میں نے جو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے عورتوں کے کیا معاملات تھے، اگر سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے اور یہ پیغام نہ دیتے ہم لوگوں کو تو آج شاید عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی، مگر آج معاشرے میں دیکھیں کہ ایک سماج کے اندر عورتوں کی بہت زیادہ عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور اسلامی ممالک میں بھی بہت زیادہ اس طریقے سے جو کلچر ہے کہ عورتوں کو جو ان کا حق ہے وہ دینا چاہیے، جیسے جائزات میں ہو گیا اور بہت ساری چیزوں میں۔ تو اس طریقے سے میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ تعلیم یافتہ ہوں، اور اپنی بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ بازار وغیرہ جائیں تو نقاب وغیرہ کا اہتمام کریں اور پردے کے اہتمام کے ساتھ جائیں، اور گھر میں رہیں تو اپنے بچوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنی ماؤں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ لوگ تربیت کریں کہ وہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزاری ہے، اس طریقے سے ہم لوگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو اسی طریقے سے پیغام دینا چاہیے کہ اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور میں یہی گزارش کروں گا اس پہ آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب صاحب، آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ماؤں بہنوں کے تعلق سے انہوں نے ایک بہت اہم پیغام یہاں پر دیا۔ بیچ میں انہوں نے ایک بات کہی کہ جس ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اسلامک کلچر پر، پردے پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ میں ایک نقطہ یہاں پہ بیان کر دوں کہ جو اصول ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، اور جو لباس ہوتا ہے، جو لوگ ملبوس ہوتے ہیں، اچھے لباسوں میں ہوتے ہیں، یہ مہذب لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جانور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوتا، اور نہ ہی لباس ہوتا بھی ہے تو کوئی طریقے کا لباس نہیں ہوتا۔ جو پالتو جانور ہیں ان کے جسم پر لباس ہوتا بھی ہے تو جو قوانین ہوتے ہیں، جو شریعت کے قوانین ہیں، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر ملک کے پاس اپنا اپنا قانون ہے، ہر ملک اپنے قانون کے اعتبار سے اپنی ملک کو جو ہے چلاتا ہے۔ اسی طرح اسلام جو دھرم ہے اس کے اندر بھی زندگی گزارنے کا، لباس پہننے کا، عورتوں کے پردہ کرنے کا ایک خاص قانون ہے۔ تو جو لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا پھر اسے باؤنڈیشن قرار دیتے ہیں تو وہ خطا پر ہیں، انہیں اپنی فکر کی ایک بار دوبارہ جانچ کرنی چاہیے۔ دستک ٹوڈے کے سارے ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے پھر نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع دیا۔ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں۔
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ صبح طیبہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ماشاء اللہ ناظرین کرام، آپ حافظ سیف رضا اسماعیلی صاحب سے آپ نے نعت پاک بھی سنی بہت ہی خوبصورت آواز میں، اور اس کے علاوہ عورتوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی آپ نے جانی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ پیشکش آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی، اور آپ کے میسیجز کمنٹ باکس میں ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے